کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام پر اپنی گرفت رکھنے والا کون کون سا حکمران سنی، شیعہ، دیوبندی اور اہل حدیث فرقوں کا ماننے والا ہے؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آزادی سے لے کر آج کے دن تک پاکستان کے تمام وزرائے اعظم، صدور اور آرمی چیف سمیت اہم ترین سول اور عسکری شخصیات کے مسالک کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ So let's begin۔ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی میں پٹ گئے، اپنے اپنے مقصد سے اسی لیے ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل کے ٹاپک پر جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، سب میں یہی تحریر ہے کہ محمد علی جناح ابتدا میں اسماعیلی فرقہ کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں ان کا مسلک اثنا عشرہ شیعہ یعنی فقہ جعفریہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم وہ پبلک میں اس کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اور جو کوئی ان سے پوچھتا تو ان پر الٹا یہ سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی؟ دوستوں، اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی تجہیز و تدفین سنی عقیدہ کے مطابق کی گئی، اور ان کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کے لیے فاطمہ جناح خود کو شیعہ ظاہر کرتے ہوئے شیعہ عقیدے کے مطابق اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد کی وارث ٹھہری تھیں۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کرنال کے نوابزادہ تھے، مسلک کے اعتبار سے وہ سنی العقیدہ تھے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین قریشی النسل تھے اور وہ بھی سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بھوگرا ایک سیکولر مسلم تھے، لہٰذا ان کے مسلک کے حوالے سے کتابوں میں کم ہی ذکر ملتا ہے، جبکہ چوتھے پرائم منسٹر چودھری محمد علی جلندھر کے رہنے والے سنی مسلم تھے۔ پاکستان کے پانچویں پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی بنگالی سنی مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان کے بالترتیب چھٹے، ساتویں اور آٹھویں وزرائے اعظم ابراہیم اسماعیل چندرگر، فیروز خان نون اور نور الامین بھی حنفی اہل سنت الجماعت مسلک رکھتے تھے۔ نویں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عقیدے کے حوالے سے ہمارے یہاں بحث رہتی ہے کہ وہ سنی تھے یا شیعہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسٹر بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت اصفہانی کا تعلق ایران کی شیعہ فیملی سے تھا، لیکن بھٹو صاحب کا سارا خاندان سنی تھا۔ ہمارے چینل پر بھٹو فیملی پر بنائی جانے والی ایک ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ بے نظیر بھٹو بتایا کرتی کہ ان کے والد سنی مسلمان جبکہ والدہ اکثر ایرانیوں کی طرح شیعہ مسلک سے تھیں۔ میں 8-9 سال کی تھی تو میں والدہ کو کاپی کرتے ہوئے سیاہ لباس پہن کر محرم کی مجالس میں جایا کرتی۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو سنی مسلم تھے۔ دوستوں، آپ بلاول ہاؤس کراچی پر لگے علم غازی عباس دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ بے نظیر بھٹو شیعہ ہوں گی۔ پرائم منسٹر بھٹو کی جانشین بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے والد کی طرح سنی العقیدہ تھیں۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے شوہر آصف علی زرداری اہل تشیع ہیں، جس کے بارے میں محترمہ خود بتایا کرتی تھیں۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری شیعہ ہونے کے باوجود ایوان صدر اور فیصل مسجد میں عیدین کی نمازیں ہاتھ باندھ کر یعنی سنی طریقے سے پڑھا کرتے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے جو سنی مسلم ہیں۔ شریف فیملی بنیادی طور پر ایک دیندار گھرانہ ہے۔ میاں محمد شریف مرحوم نے اپنے بچوں کو نماز کی عادت بچپن ہی میں ڈال دی تھی۔ ان کے تینوں بچے نواز شریف، شہباز اور عباس شریف بچپن میں ہی اپنے محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے جایا کرتے۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی میاں عباس شریف مرحوم تو حافظ قرآن بھی تھے اور وہ رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز میں اپنا وقت گزارا کرتے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میاں عباس شریف کے نواسے کا نام ذکریہ حسین نواز ہے اور وہ بھی اپنے نانا کی طرح حافظ ہیں۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی راسخ العقیدہ سنی مسلم تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں میر ظفر اللہ خان جمالی میاں والی جیل میں قید صغیر دیوبندی عالم مولانا اعظم طارق کے اکلوتے ووٹ سے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت کے قانون میں ترامیم کی کوشش کی گئی
تو جمالی صاحب نے اپنی حکومت پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، خدا کرے میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے، میں ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتا جو ختم نبوت کا دفاع تک نہ کر سکے۔ تب وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ پاکستان کے 16ویں اور 17ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کا تعلق بھی اہل سنت الجماعت سے تھا۔ حنفی سنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملتان کی مشہور درگاہ موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سنی عقیدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا تعلق بھی مسلک اہل سنت الجماعت سے ہے۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کے عقیدت مند ہیں اور ان کی درگاہ پر باقاعدگی سے حاضری دیتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پاک پتن کی روحانی شخصیت ہیں، جبکہ نون لیگ والے انہیں پنکی پیزی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ کپتان مخالفین کی جانب سے ان کی والدہ اور خاص کر ننیال پر قادیانی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خاندان کے مسلک کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا بنگال کے شاہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مسلک کے اعتبار سے ان کا گھرانہ شیعہ تھا۔ سکندر مرزا کے والد فتح علی مرزا نجفی نواب آف بنگال منصور علی خان کے پوتے تھے۔ 1747 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے پردادا تھے۔ سکندر مرزا سیکولر ذہنیت رکھتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب لاہور شہر کی حدود میں پہلی بار مارشل لاء لگا تھا تو اس وقت سکندر مرزا سیکرٹری دفاع تھے۔ تب سکندر مرزا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات دے رکھے تھے کہ مجھے یہ نہ بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ صدر سکندر مرزا اپنی جلاوطنی کے دوران لندن میں فوت ہوئے تو صدر یحییٰ خان نے ان کی میت کو پاکستان آنے کی اجازت تک نہ دی۔ چونکہ مرحوم صدر کے ایران کے شاہی خاندان سے مراسم تھے، لہٰذا شاہ ایران کے حکم پر اسکندر مرزا کی میت خصوصی طیارے سے لندن سے تہران منگوائی گئی اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے سے ملحق قبرستان میں اسودہ خاک کر دیا گیا۔ دوسرے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سنی العقیدہ تھے۔ ایوب خان کے جانشین صدر یحییٰ خان مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ یحییٰ خان قزلباش قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ قزلباش تاریخ میں ایرانی شیعہ جنگجوؤں کا ایک گروپ تھا جو اپنی سرخ ٹوپیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاہم صدر یحییٰ خان کا خاندان 200 سال پہلے ہندوستان آ کر رہنے لگا۔ چوتھے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ پانچویں صدر فضل الہی چودھری بھی سنی تھے۔ چھٹے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ کیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق کی سفارش کی، ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا مسٹر بھٹو وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا۔ ساتویں اور آٹھویں صدور غلام اسحاق خان اور فاروق احمد لغاری کا تعلق بھی مسلک اہل سنت سے تھا۔ نویں صدر جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ اپنے زمانے طالب علمی میں دیوبندی عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری سے متاثر ہو کے مجلس احرار میں شامل ہوئے۔ رفیق تارڑ ایک پریکٹیکل حنفی دیوبندی تھے اور مختلف مذہبی اجتماعات سے خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ 10ویں صدر جنرل پرویز مشرف اولڈ دہلی میں آباد سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پرویز مشرف سنی سید تھے۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ممنون حسین آگرہ سے ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئے اور وہ اہل سنت الجماعت تھے، جبکہ ان کے بعد آنے والے صدر عارف علوی پاکستان کے وہ اکلوتے حکمران ہیں جو غیر مقلد اور اہل حدیث ہیں۔ عارف علوی قریشی النسل ہیں اور ان کا شجرہ نسب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کے مسلک کی بات کرتے چلیں تو ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ 65 کی جنگ کے دوران جنرل محمد موسیٰ خان آرمی چیف تھے۔ جنرل موسیٰ کا کوئٹہ کی فارسی اسپوکن شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق تھا۔ یاد رہے کہ جنرل محمد موسیٰ خان کو ان کی وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں اسودہ خاک کیا گیا۔
बिलतरतीब छठे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 14वें आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान, जनरल टिक्का खान, मिर्जा असलम बेग, आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत, इशफाक परवेज कियानी और जनरल राहील शरीफ सारे के सारे सुन्नी अकीदा मुस्लिम थे। हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया कि वो कादियानी हैं। मुल्क के नामवर आलिम दीन मौलाना जाहिद अल राशिदी जनरल रिटायर्ड बाजवा के होम टाउन गखड़ मंडी के रहने वाले हैं। मौलाना राशिदी के मुताबिक गखड़ की बाजवा फैमिली से मैं एक अरसे से मुतारिफ हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा पर कादियानी होने का इल्जाम सरासर झूठ है। मैं उनके वालिद को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये बाजवाओं में से वाहिद बाजवा फैमिली है जो कादियानी नहीं है। हमारे मौजूदा सिपह सालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर अहमद सादात घराने से हैं और वो सुन्नी सैयद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे मौजूदा सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के दिलचस्प हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इमरान खान के फैमिली बैकग्राउंड पर वीडियोस देखने के लिए यहाँ नीचे और नाजिया हसन की मुकम्मल कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।